الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام معرفت القرآن علی ترجمہ ولغت القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان احمد لبیب علی اتاری ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ محترمہ حبہ، آپ کو معلوم ہے بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ ہم نے 2 پارے کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز پارہ نمبر 3 کا آغاز کریں گے۔ اس کا ہم رکوع نمبر 1 اور 2 اس کا مطالعہ کریں گے۔ محترم احبہ، مطالعہ سٹارٹ کرنے سے قبل اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ابتدا سے لے کر انتہا تک کلاس میں شریک رہیں گے۔ جو سیکھیں گے اپنی زندگی پر اپلائی کریں گے، جو بات سمجھ نہیں آئے گی پوچھ لیں گے، سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں گے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ محترم احبہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کے ایک شیئر سے اگر کسی کی زندگی میں تبدیلی آ جائے تو یقیناً میرے آقا نے ارشاد فرمایا، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے الدال علی الخیر کفاعلہ، جیسا کہ اس نے نیکی کی ہے۔ بلا تاخیر غیر اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ These are the noble messengers to whom we gave excellence over each other. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی۔ Of them are some with whom Allah spoke and some whom he exalted high above all others. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ And we gave Isa, the son of Maryam, clear signs, and we aided him with the Holy Spirit. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ارشاد فرمایا، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں۔ And if Allah willed, those after them would not have fought each other after the clear evidences had come to them. وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، فرمایا لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا۔ And but they differed, some remained on faith and some turned disbelievers. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ And had Allah willed, they would not have fought each other, but Allah may do as He wills۔ محترم احبہ، آیہ مبارکہ کے مفردات کو دیکھتے ہیں اور اس کی مختصر سی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ تل کا یہ موصول ہے، بلکہ تل کا یہ اس میں اشارہ ہے، اور رسول کی جمع ہے۔ فرمایا یہ رسول ہیں، فضلنا، فضل یفضل، تفضیل کا مطلب ایکسیلنس دینا، ہم نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر۔ تو اس آیہ مبارکہ میں 3 انبیاء کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 1 جناب موسیٰ کا، کلمہ یکلم تکلیم فعل، اور اللہ اس میں جلال اس کا فاعل۔ جناب موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا کوہ طور پر۔ فرمایا ان میں سے وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، اور یہی شرف میرے آقا کو معراج پر جو انسان حاصل ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض وہ ہیں جنہیں درجوں بلندی عطا فرمائی، اور وہ کون ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب موسیٰ کے بعد جناب عیسیٰ کا ذکر کیا کہ ہم نے آتا یوتی ایتا کا مطلب دینا، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بینات، بینات ان کی جمع بینات، کھلی نشانیاں دی۔ ایدہ یؤید، تائید کا مطلب مدد کرنا، اور جناب جبریل کے ساتھ ان کی مدد کی۔ جی ہاں، جناب جبریل ان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، تو یہاں تک انبیاء کرام کے فضائل بیان کیے۔
فرمایا وہ ہے جسے ہم نے درجوں بلندی عطا فرمائی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام و نامی اس میں گرامی کو مینشن نہیں کیا بلکہ فرما دیا. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر دیا جس سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا اظہار مقصود ہے کہ انبیاء میں جب بھی سب سے افضل نبی اور رسول کی بات ہوگی، رسول کی بات ہوگی، تو محترمہ ہبہ اس سے مراد میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، ہمارے ملجا و ماوا، ہمارے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. اور آپ یہ یاد رکھیں نفس نبوت میں تمام انبیاء کرام برابر ہیں. جی ہاں، اور باقی ان کے مراتب ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو فضیلت عطا فرمائی، لیکن یہ کہنا کہ انبیاء میں سے بعض سے ادنا ہے، یہ جملہ درست نہیں، یہ خلاف ادب ہے. فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ اقْتَتَلَ يَقْتَتِلُ اقتتال. فرمایا اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، من بعدہم بعد اس کے کہ جاء یجیء مجیء کا مطلب آنا، کہ ان کے پاس آ گئی تھی واضح نشانیاں، یعنی ان کے پاس ان کے انبیاء بھی آئے اور معجزات بھی لے کے آئے، اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جدال کیا، قتال کیا اور انبیاء کی تکذیب کی، ان کے ساتھ اختلاف کیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے مان لیا، اپنے انبیاء کے ساتھ اختلاف نہیں کیا، وہ تو مومن ہو گئے. آمنا ومنہم من کفر، اور جنہوں نے اختلاف کیا، انکار کیا، وہ کافر ہوئے. اور فرمایا اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ آپس میں جنگ کرتے، نہ آپس میں لڑتے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، فعل یفعل کا مطلب کرنا، ما یرید اراد یرید، اراد چاہنا. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس آیہ مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امتیازی اوصاف عطا فرمائے، جیسا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے پیپل او پیپل ہو بلیو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم. فرمایا اللہ کے دیے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے. spend in Allah's cause from what we have provided you قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی. Before the advent of a day in which there is no trade, and for the disbelievers neither any friendship nor intercession. والکافرون هم الظالمون، ارشاد فرمایا اور کافر ہی ظالم ہیں. And the disbelievers themselves are unjust. انفق ینفق، انفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خرچ کرنا. تو ارشاد فرمایا اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے، رزق یرزق، رزق کا مطلب جو ہم نے تمہیں مہیا کیا ہے، آج اس میں سے خرچ کر لو. جی ہاں محترمہ ہبہ، حضور نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہے جو اس حال میں دیا جائے کہ جب تم دے رہے ہو تو تمہیں فقر کا اندیشہ ہو اور تم صحیح سلامت ہو، اس حال میں صدقہ دینا سب سے افضل ہے. این یاتی یوم، جی ہاں قبل اس کے کہ قیامت کا دن آئے جس دن کوئی بے نہیں ہوگی. آج بے ہے. آج اللہ تعالیٰ کے حضور ایک خرچ کریں اور 700 گنا سے بھی زیادہ حاجر حاصل کر لیں. اس دن کوئی مال، کوئی مدد، کوئی چیز کام نہیں آنے والی. ولا خلہ، اور کافروں کی دوستی بھی کافروں کے کام نہیں آنے والی. مومنین کی دوستی تو یقیناً کام آئے گی. فرمایا الاخلاء بعضهم یومئذ بعضهم عدو، اس دن جو ہے نا متقین ایک دوسرے کے اخلاء ہوں گے. یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اور پھر ارشاد فرمایا کافر کے لیے کوئی سفارشی، کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا. کافر ہی ظالم ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ ایمان کی جگہ کفر کو اڈاپٹ کیا، جس کے سبب وہ ظالم ہو گئے. یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے. ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ there is no God except him. He اللہ الحی القیوم، وہ حی ہے. محترمہ بات، حی حیات سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے. قیوم قیام سے مبالغہ کا صیغہ ہے، وہ زندہ ہے اور اوروں کو قائم رکھنے والا ہے. He is alive eternally on his own
and the upholder keeps others established. لا تأخذه سنة ولا نوم. اخذ کا مطلب آنا. فرمایا نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. نوم کہتے ہیں نیند کو اور سینہ کہتے ہیں ڈراؤزینس کو، اونگ کو. He never feels drowsy nor does he sleep. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. To him only belongs all whatever is in the heavens and all whatever is in the earth. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے. منذا یہ استفہام ہے. وہ کون ہے؟ شفع، یشفع کا مطلب جو شفاعت کرے سفارش کرے اللہ کے ہاں، الا باذنہ مگر اللہ کے حکم سے. Who is she that can intercede with him except by his command? يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. And Allah subhanahu wa ta'ala says He knows what is in the front of them and what is behind them. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اور فرمایا لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے. And they do not achieve anything of his knowledge except what he wills. وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے اور ان کی حفاظت اسی کے ذمے ہے، اسے تھکا نہیں سکتی اور وہی بلند شان والا ہے، عظمت والا ہے. His throne of sovereignty encompasses the heavens and the earth, and it is not difficult for him to guard. It is not difficult for him to guard them, and he is the supreme, the greatest. Muhtaram Ahibah, this verse is popularly known as Ayatul Kursi. It has a special status and reciting it carries great reward. Prophet sallallahu alaihi wasallam will be the first one to be granted the permission to intercede, others will follow. Ayatul Kursi. جی ہاں، آیت الکرسی قرآن عظیم فرقان حمید کی بہت ہی عظیم آیا ہے. جو یہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا. اس کے مفردات ہم نے تقریباً دیکھ لیے ہیں. اور احاطہ یحیط، احاطہ کا مطلب کسی چیز کو انکمپاس کر لینا، گھیر لینا. واسیہ یاسعو کا مطلب کسی چیز کو، واسیہ کرسی یعنی اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کی کرسی ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. عاد یعود عود کا مطلب تھکنا اور نہیں تھکاتی اس کو. حفظہما ان تمام چیزوں کی حفاظت. وہو العلی العظیم، وہ بلند ہے اور عظمت والا ہے. محترم احباب، آیت الکرسی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے، بتایا جا رہا ہے. وہی واجب الوجود ہے، وہی عالم کو ایجاد کرنے والا ہے، وہی مدبر ہے، وہی مدبر ہے. نہ اسے نیند آتی ہے نہ ہی اسے اونگ آتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں اور اللہ نقص و عیب سے پاک ہے. آسمان اور زمین میں موجود ہر چیز اسی کی ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے. کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے. تو جب سارا جہان اس کی ملک ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ اور فرمایا اس کے ہاں کوئی شفاعت نہیں کرے گا مگر اس کے اذن سے. جی ہاں، سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ جسے اذن شفاعت دے گا وہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین. دین میں اکراہ یہ مصدر ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. There is no compulsion at all in religion. قد تبین الرشد من الغی. ارشاد فرمایا ہدایت واضح ہو گئی، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی. تبین یا تبین کا مطلب جدا ہو جانا، واضح ہو جانا. قد تبین الرشد، رشد ہدایت کو کہتے ہیں، وہ فاعل بن رہا ہے. قد تبین الرشد من الغی. اور ارشاد فرمایا غی سے رشد کیا ہو گئی؟ خوب جدا ہو گئی. Undoubtedly, the right path has become very distinct from error. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. تو فرمایا جو شیطان کو نہ مانے
من یکفر جو شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا۔ استمسک یستمسک استمساک کا مطلب تھام لینا، عروہ کڑے کو کہتے ہیں، سہارے کو کہتے ہیں، وثقی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے وثاقہ سے، لن انفصام لہا وہ ایسا کڑا ہے، وہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سہارا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ And whoever rejects faith in the devil, false deities and believes in Allah has grasped a very firm handhold. لن انفصام لہا واللہ سمیع علیم it will never loosen and Allah is all hearing, all knowing۔ محترمہ احباب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین میں کوئی جبر نہیں۔ جی ہاں، ہم کسی کو جبراً مسلمان نہیں کر سکتے، لیکن کسی مسلمان کو کافر نہیں ہونے دیا جا سکتا، اسے جبراً مسلمان رکھا جائے گا۔ جی ہاں، اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کے پاس دو ہی حل ہیں، اسلامی حکومت اسے کہے گی یا وہ اسلام قبول کرے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ دین اسلام ایسا حق ہے جو واضح ہے، رشد غی سے واضح ہو چکا، اور محترمہ احباب حق عقل سلیم والوں کے سامنے ہے۔ عقل سلیم اس بات پر مجبور ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب دین اسلام حق ہے اور واضح ہے اور روز روشن کی طرح آیا ہے تو اس میں کوئی جبر نہیں، کسی کو جبراً مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، جو کافر ہے وہ کہ جو طاغوت کا، جس نے کفر کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، تو وہ کیسا ہے؟ اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو محترمہ احباب پتہ چلا کہ مرتد سے مسلمان ہونے کے لیے فقط کلمہ پڑھنا کافی نہیں، اسی طرح کافر کا کفر سے اسلام کی طرف آنے کے لیے فقط کلمہ پڑھنا کافی نہیں، اسی طرح مشرک کا اسلام کی طرف آنے کے لیے فقط کلمہ پڑھنا لازمی نہیں، بلکہ پہلے وہ اپنے کفر، اپنے شرک، اپنے ارتداد سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرے گا، اس سے توبہ کرے گا اور پھر کلمہ پڑھے گا تو اس کا اسلام قابل قبول ہوگا۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، اور ایسا سہارا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ ان کا والی ہے، کن کا؟ جو مسلمان ہیں۔ اللہ از دا گارڈین آف دا مسلمز یخرجہم من الظلمات الی النور وہ کیا کرتا ہے؟ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ اخرج یخرج اخراج کا مطلب نکالنا، من الظلمات الی النور He removes them from the realms of darkness towards light والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اور ارشاد فرمایا جو کافر ہیں، کفر یکفر کفر، جنہوں نے کفر کیا، ان کے اولیاء، ان کے والی کون ہیں؟ ولی کی جمع اولیاء، طاغوت شیطان۔ جی ہاں، ان کے حمایتی شیطان ہے۔ یخرجونہم اخرج یخرج اخراج کا مطلب نکالنا، وہ انہیں نور سے نکال کر ظلمات میں لے جاتے ہیں۔ محترمہ احباب آپ دیکھیں یہاں پر نور ایک ہے، واحد استعمال کیا گیا ہے، جبکہ ظلمات جمع استعمال کی گئی ہے، کیونکہ نور کا راستہ فقط ایک راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، جبکہ شیطان کے راستے فتفرق بکم عن سبیلی اس کے راستے متفرق ہیں۔ اولئک اصحاب النار ارشاد فرمایا وہی لوگ، یعنی یہ جو طاغوت والے ہیں، دوزخ والے ہیں، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ And the supporters of disbelievers are the devils. يخرجونهم من النور إلى الظلمات They remove them from light towards the realms of darkness. أولئك أصحاب النار It is they who are the people of fire. They will remain in it forever. ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے اور طاغوت یخرجونہم اخرج یخرج اخراج کا مطلب نکالنا، ظلمات ظلمت ان کی جمع ظلمات ہے، اور اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ محترمہ احباب اس آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا والی ہے، ان کا مددگار ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا اور اللہ تعالیٰ انہیں ظلمات سے، جی ہاں کفر کی تاریکیوں سے نکالتا ہے، انہیں جہالت کی تاریکیوں سے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نور کی روشنی کی طرف لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور فرمایا برعکس اس کے کہ جو کافر ہیں ان کو جو ان کے اولیاء ہیں وہ کون ہیں؟ شیطان ہیں، وہ انہیں ہدایت سے نکالتے ہیں اور کفر کی طرف لے جاتے ہیں، ظلمتوں میں لے جاتے ہیں، تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔ فرمایا یہی لوگ کون ہیں؟ صاحب نار ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ارشاد فرمایا محترم احباب
اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اس کی توفیق شامل حال ہے، اور ہمارا ایک رکوع مکمل ہو چکا ہے اور رکوع نمبر 2 کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ رکوع نمبر 1 میں 4 آیات تھیں، رکوع نمبر 2 کا آغاز ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے حبیب کیا تم نے اس کو نہ دیکھا، رآ یرا کیا نہ دیکھا، الم ترا الی الذی اس کو، حاج ابراہیم جس نے ابراہیم سے کیا کیا، جھگڑا کیا، حاجہ یحاج محاجات، جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا، کس کے متعلق، فی ربہ ان کے رب کے متعلق، ان آتاہ اللہ الملک اس بنا پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی۔ آتا یوتی، ایتا کا مطلب دینا۔ Did you, O dear Muhammad sallallahu alaihi wasallam, not see him who argued with Ibrahim concerning his Lord as Allah had given him the kingdom? إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ۔ ارشاد فرمایا جب ابراہیم نے فرمایا، قال یقول قول، ابراہیم اس کا فاعل بن رہا ہے، ربی میرا رب کون ہے، الذی وہ، احیا یحیی احیا جو زندہ کرتا ہے، اور اماتا یمیت اماتا جو موت دیتا ہے۔ اس نے کہا قال انا احیی و امید، احیا یحیی احیا کا مطلب زندہ کرنا، کہنے لگا میں بھی زندگی بھی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ When Ibrahim said, my Lord is he who gives life and causes death, he answered, I give life and cause death. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ تو جناب ابراہیم نے کہا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، بس تو اسے مغرب سے لے آ۔ Ibrahim said, so indeed it is Allah who brings the sun from the east. فأت بها من المغرب، you bring it from the west. فبہت الذی کفر، ارشاد فرمایا تو کیا ہوا، تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے۔ تایاتی اتیان کا مطلب آنا، اور جب اس کا صلہ با ہے تو لانا، یعنی کہ تو سورج کو لیا مشرق کی بجائے مغرب سے لیا۔ فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر، جب جناب ابراہیم نے یہ بات کہی تو اللہ فرماتا ہے باہت یبہتو کا مطلب کیا ہوتا ہے، باہتن اڑ گئے، مبہوت ہو گئے، تو کفر کے ہوش اڑ گئے، یعنی اس کافر کے ہوش اڑ گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ You bring it from the west, the disbelievers was therefore baffled and Allah does not guide the unjust۔ محترم احباب، آیہ مبارکہ کے مفردات ہم دیکھ چکے ہیں، اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ جناب ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب پیچھے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نور کی طرف بلاتا ہے، اور طاغوت جو ہے، جو کفر ہے، وہ تاریک کی طرف بلاتا ہے، تاریکی کی طرف بلاتا ہے۔ تو اب ان کی مثال دی، جناب ابراہیم جو نور والوں کے پیشوا تھے، جی ہاں، اور دوسرا جو نمرود جو نار والوں کا پیشوا تھا، جی ہاں، جو تاریکیوں والوں کا پیشوا تھا، جو جہالت والوں کا پیشوا تھا، ان کی مثال پیش فرمائی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے، تب یا آگ سے ڈالے جانے سے پہلے یا بعد، آپ سے ایک دن نمرود کہنے لگا کہ آپ کا رب جو ہے، آپ ہمیں کس رب کی طرف بلاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے کہ جو حیات بھی دیتا ہے اور مار بھی دیتا ہے۔ اب یہ اتنا فصیح اور سلیس جملہ ہے کہ اگر وہ عقل والا ہوتا، اگر وہ احمق نہ ہوتا، اگر وہ بے وقوف نہ ہوتا، تو فوراً سے پہلے غور کر لیتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا اور مسلمان ہو جاتا۔ لیکن اس کی حماقت دیکھیے، اس میں کتنا بڑا درس موجود ہے۔ فرمایا کہ وہ حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، کہ نمرود کا وجود اور اس کی سلطنت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تھی۔ اگر وہ غور کرتا کہ وہ ایک نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، تو وہ نہ تکبر کرتا اور نہ ہی فضول بحث و مباحثہ کرتا۔ محترم احباب، جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اس کو بات کہی، یہ دلیل پیش کی کہ میرا رب یہ ہے، تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا اچھا، تھوڑا سوچ بچار کیا، کہتا میں بھی حیات دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ کیسے کہ ایک معصوم شخص کو پکڑا گیا، اسے قتل کروا دیا، اور ایک جو اس کا قیدی تھا اسے آزاد کر دیا، تو کہنے لگا دیکھو یہ میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اب کوئی احمق ہی ہو سکتا ہے جو زندہ کو آزاد کر دینا زندگی سمجھے، بلکہ زندگی تو یہ تھی کہ وہ جس کو اس نے قتل کروا دیا ہے اسے زندہ کر کے دکھاتا۔ وہ اس سے تو عاجز رہا، کیونکہ اس کا جواب اگرچہ غلط تھا، اس نے کچھ نہ کچھ کوشش کی تھی۔ تو جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک اگلی دلیل پیش کی۔ فرمایا ایسا کر، تو ایک
جو ہے نا وجود کے جس کا وجود ہی نہیں اسے پیدا کرنا بنانا تو تیرے بس سے یقیناً باہر ہے. تو ایسے کر ایک متحرک جسم کو بس اس کی حرکت کو بدل دے. جیسے یہ جو سورج ہے نا روز مشرق سے نکلتا ہے اور اس کو میرا رب نکالتا ہے, تو ایسے کر اسے مغرب سے نکال دے. اللہ ارشاد فرماتا ہے جب جناب ابراہیم نے یہ بات اس کے سامنے رکھی فبہت الذی کفر, تو اس کے رنگ اڑ گئے, اس کے ہوش اڑ گئے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ارشاد فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها, یا کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی. مرہ یمر مرار کا مطلب گزرنا, خاویہ خوا ان سے ہے, اس میں فاعل کا صیغہ عرش کی جمع عروش جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی. are like him who passed by a dwelling and it had fallen flat on its roofs. قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها, تو اس شخص نے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا. انا بمانا کیفا, کیسے کیوں کر, احیا یحیی احیا زندہ کرے گا, بعد موتها ان کی موت کے بعد. he said how will Allah bring it to life after its death. فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت, پھر کیا ہوا محترمہ ابا, تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا پھر اسے زندہ کیا. اماتا یمیت اماتا موت کی حالت میں رکھنا, اللہ اس میں جلال فائد ہے, اور ہو ضمیر جناب عزیر کی جانب لوٹ رہی ہے. so Allah kept him dead for 100 years then brought him back to life. he said قال کم لبثت, اللہ تعالیٰ نے فرمایا how long have you stayed here, یہاں کتنی مدت ٹھہرے. عرض کی قال لبثت یوما او بعد یوم, اس نے اس کی میں ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں گا. he replied I may have stayed for a day or little less. قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك. ارشاد فرمایا نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ. فانظر الی طعامک, نظر ینظر سے فعل امر ہے. لبث یلبث کا مطلب کیا ہوتا ہے رہنا. بل لبثت تو ٹھہرا, 100 عام 100 سال, تو ایسے کر دیکھ طعام کھانے کو, وشراب اور اپنے پینے کو دیکھ. لم یتسنہ, تسنہ یا تسنہ, تسنہ کا مطلب بدبودار, ابھی تک اس میں بدبو پیدا نہیں ہوئی. وانظر الی حمارک, نظر سے یہ اس میں یہ فعل امر ہے, اور دیکھ اپنے گدھے کو. وانظر الی حمارک, اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں. ارشاد فرمایا in fact you have spent 100 years, so look at your food and drink which do not even smell stale, and look at your donkey whose bones even are not intact. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. ارشاد فرمایا یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں, اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. جعل یجد کا مطلب بنانا, آیت نشانی, للناس لوگوں کے لیے, انظر فعل امر ہے, عزم کی جمع عظام ہے, ہڈی کو کہتے ہیں. انشز ینشز انساز, کیسے, کیف ننشزها ثم نکسوها لحما, دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اکٹھے کرتے ہیں, کیسے اٹھاتے ہیں, کیسے انہیں زندگی دیتے ہیں اور پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. He said in fact you have spent 100 years, so look at your food and drink which do not even smell stale, and look at your donkey whose bones are even not intact, in order that we may make you a sign for mankind. And look at bones, how we assemble them and then cover them with flesh. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو جب یہ معاملہ ان پر ظاہر ہو گیا, تبین کا مطلب واضح ہو گیا, قال عالم, تو کہنے لگے میں خوب جانتا ہوں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. So when the matter became clear to him, he said, I know well that Allah is able to do all things. محترمہ بات, اس آیہ مبارکہ میں جناب عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. جی ہاں, حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر بادشاہ بیت المقدس پہ آیا, اس نے حملہ کیا, اسے ویران کر دیا, بنی اسرائیل کو قتل کر دیا, تباہ کر دیا. ایک مرتبہ جناب عزیر علیہ السلام اس بستی سے گزرے, آپ کے ساتھ ایک برتن تھا,
کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا۔ آپ گدھے پر سوار تھے، تمام بستی میں آپ نے چکر لگایا، کسی شخص کو وہاں موجود نہ پایا۔ دیکھا کہ بستی کی عمارتیں گری ہوئی، تعجب کیا، کہنے لگے اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا۔ آپ نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ جب آپ آرام کرنے لگے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، گدھا بھی مر گیا۔ صبح کا وقت ہے محترم احباب، یہ صبح کے وقت کا واقعہ تھا کہ جب آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے سوچا کہ آرام کریں، اور اس سے 70 برس بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا۔ وہ اپنی فوجیں لے کے بیت المقدس پر آیا، اس نے اس کو پہلے سے اچھے طریقے سے آباد کیا۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ گئے، بیت المقدس میں پہنچے اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے، اور بنی اسرائیل میں سے جو رہ گئے تھے وہ بھی اس کے گرد و نواح میں آ کر آباد ہونے لگے، ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، کسی کو نہیں پتا تھا آپ کہاں ہیں۔ آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام بدن میں نہ آئی تھی، بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ اب سوئے آپ صبح کے وقت تھے، اور اب یہ واقعہ کب ہو رہا ہے؟ غروب آفتاب کے وقت ہو رہا ہے۔ اللہ نے جناب عزیر سے فرمایا کتنے دن ٹھہرے ہو؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا ایک دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ آپ کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو میں سویا تھا۔ اللہ نے فرمایا تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو، اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ وہ صحیح سلامت ہے، لم یتسنہ، اس میں بدبو تک پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں، اس کا کیا حال ہے، اس کی سفید ہڈیاں چمک رہی ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع کیے گئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آ گئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا گیا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونک دی گئی، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی پہلے تو آپ کو عین الیقین حاصل، اب آپ کو عین الیقین حاصل ہو گیا، پہلے علم الیقین تھا، پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے، اپنے محلے میں آئے، سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، عمر وہی 40 سال تھی، آپ کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جو پاؤں سے معذور ہو چکی تھی، آنکھوں سے نابینا ہو چکی تھی، وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی، اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اسے پوچھا کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا گھر تو عزیر کا ہے لیکن اسے تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے۔ یہ کہنا تھا کہ یہ کہا کہ وہ رونے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا میں عزیر ہی ہوں۔ وہ کہنے لگی سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی نشانی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھا پھر زندہ کیا۔ وہ کہنے لگی اگر یہی بات ہے تو عزیر کی دعا، ہر دعا قبول ہوتی تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو آپ دعا کریں کہ میری آنکھیں صحیح ہو جائیں۔ تو جناب عزیر نے دعا کی تو اس کی آنکھیں صحیح ہو گئی۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ بینا ہو گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ جا، یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھا، پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیر ہی ہیں۔ محترم احباب، وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی، وہاں ایک مجلس میں آپ کے بیٹے تھے جن کی عمر 118 سال ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی موجود تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ عزیر ہیں۔ اہل مجلس نے اس عورت کو جھٹلایا، اس نے کہا دلیل کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کیا، مجھے دیکھو کہ ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان ایک سیاہ بالوں کا ہلال یعنی چاند تھا، جس میں مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ چاند موجود تھا۔ نیز اس زمانہ میں تورات کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی تورات کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام تورات زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا ہے کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے ایک جگہ تورات دفن کر دی تھی، مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے۔ وہ گیا اور وہ دفن شدہ نسخہ لے آیا۔ جناب عزیر نے اپنی یاد سے جو تورات لکھوائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا بھی فرق نہ نکلا۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔
قال یقول قول ابراہیم اس کا فاعل بنے گا ارینی ارا یری ارا دکھا دے کیف تحیی احیا یحیی احیا زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال اولم تؤمن کیا تجھے یقین نہیں. And when Ibrahim said, my Lord, show me how you will give life to dead. He said, are you not certain of it? Ibrahim said, surely, yes. قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. ابراہیم نے اس کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے. اطمئن یطمئن اطمئنان یعنی مجھے اطمئنان نصیب ہو جائے. Ibrahim said, surely, yes, why not? But because I wish to put my heart at ease. He said, قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا. ارشاد فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو پھر انہیں پکارو. He said, therefore take 4 birds as pets and cause them to become familiar to you. Then place a part of each of them on separate hills. Then call them. يَأْتِينَكَ سَعْيًا. وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. They will come running towards you. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے. And know well that Allah is almighty wise. محترم بھائی خود فعل امر ہے آخر یا خود اخذ سے لینا یعنی لے لو 4 پرندے فسر ہونا سارا یسور سور تو کیا کرو انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا پھر ان کے جز کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ پر ڈال دو. ثم ادعوہن دعا یدو پھر انہیں بلاؤ عطا یاتیان آنا وہ تمہاری طرف سائن دوڑتے ہوئے آئیں گے. یہ حال واقع ہو رہا ہے اور جان رکھو اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم ہے. سمندر کے کنارے ایک آدمی پڑا ہوا تھا اور وہ مردا تھا. سمندر کا پانی آپ کو پتہ ہے وہ چڑھتا بھی رہتا ہے اترتا بھی رہتا ہے. پانی چڑھا تو مچھلیاں آئیں اس نے اس مردہ کی لاش کھانا شروع کر دی. پانی اترا تو جنگل کے درندے آئے انہوں نے اس مردے کو کھایا. درندے گئے تو پرندے آ گئے. جناب ابراہیم یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو شوق ہوا کہ دیکھوں کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا ان کے اجزاء اکٹھے کر دے گا لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنا چاہتا ہوں. مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تو ملک الموت اللہ کی اذن اور اجازت سے آپ کو یہ بشارت سنانے آئے. آپ نے بشارت سن کر اللہ کی تعریف کی اور ملک الموت سے فرمایا اس خلت یعنی جو اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے اس کی نشانی کیا ہے. انہوں نے عرض کی دلیل یہ ہے کہ اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردوں کو زندہ کر دے گا. تب آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے دکھا دے تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اولم تؤمن کیا تمہیں یقین نہیں. محترم احبا اللہ عالم الغیب ہے اور اسے تو معلوم ہے حضرت ابراہیم کے کمال ایمان اور یقین کا لیکن اس کے باوجود یہ سوال کیوں فرمایا. اس لیے تاکہ سامعین کو سوال کا مقصد پتہ چل جائے اور وہ جان لیں کہ یہ سوال کسی شک یا شبہ کی بنا پر نہ تھا. چنانچہ حضرت ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي مولا میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے. اور خلیل بنائے جانے والی صورت پر اگر ہم معنی کریں تو معنی یہ ہوگا کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ تو نے مجھے واقعی اپنا خلیل بنا لیا. جناب ابراہیم کی فرمائش پر حکم خداوندی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لو انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ کر کے آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو پھر انہیں آواز دو ان میں ہر ایک اپنی پہلے والی شکل و صورت میں بند کر تمہارے پاس آ جائے گا. جناب ابراہیم نے 4 پرندے دیے. وہ کون کون سے پرندے تھے؟ مور تھا مرغ تھا کبوتر تھا اور کوا تھا. آپ نے انہیں بحکم الہی ذبح کیا ان کا پر اکھاڑے قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم ملا دیے اور مجموعہ جو تھا ان کا کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا. سب کے سر اپنے پاس رکھ لیے. پرندوں کو آواز دی.
آپ کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہو گئے، پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بھی نہیں پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ محترم احبا، اس طرح جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا قبول ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا اور اللہ کی توفیق شامل حال تھی بحمدللہ تعالیٰ۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 اور اس کے رکوع نمبر 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، جو ہم نے سیکھا سکھایا پڑھا پڑھایا، اس میں جو غلطی ہو گئی، جو کوتاہی ہوئی، جو کمی ہوئی، اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ مولا ہمیں استقامت کے ساتھ قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز رکوع نمبر 3 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔